سامعین، پاکستان نے ایک دفعہ پھر اپنی جیتی ہوئی بازی ہار ڈالی ہے۔ یہ پاکستان کی روایت ہے۔ سن 1948 میں جب غیور پٹھانوں کی مدد سے پاکستان مظفر آباد کو کراس کرتے ہوئے سری نگر کے قریب پہنچ چکا تھا تو اتنے میں پاکستان نے سیز فائر کا اعلان کر دیا اور آج تک 80,000 کے لگ بھگ جو کشمیری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور کئی عورتوں کے ساتھ ریپ ہو چکا ہے۔ یہ ایک غلط ڈیسیجن کی بنیاد تھی۔ پھر 1962 میں انڈیا کی چین کے ساتھ جنگ شروع ہوتی ہے اور چین پاکستان کو کہتا ہے کہ آپ کشمیر میں داخل ہو جاؤ، لیکن ہم اسی امریکہ کے کہنے پر داخل نہیں ہوتے اور صدر ایوب کا یہ گناہ عظیم آج تک کشمیری برداشت کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 1971 کا بحری بیڑا تو ہماری مدد کو نہیں آتا، لیکن ڈھاکہ ایک نیا ملک کا دارالحکومت بن جاتا ہے۔ آج پھر 2025 میں جب انڈیا کو اس کے اپنے گھر میں مار پڑی اور وہ بالکل چاروں شانے چت ہو گیا اور وہ بھاگ کر ایک کال کرتا ہے دلی میں بیٹھ کے امریکہ کو کہ آپ پاکستان کو روکیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ پاکستان کی توپوں کو خاموش کروا دیتا ہے۔ وہ سب جو ایک دن پہلے ایک خواب نظر آ رہا تھا اب ماضی بن جاتا ہے۔ اب پھر پاکستان اسی تنخواہ اور اسی زاویے کے ساتھ کام کرتا رہے گا اور یا کام کرنا شروع کر دے گا جو پہلے تھے۔ تو پھر اس جنگ میں اب ذرا جذبہ حب الوطنی اور غداری کے جو جذبات ہیں اس کو سائیڈ پہ رکھیے، ٹھنڈے دل سے سوچیے۔ 3 جو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ جنگ لڑنی کی: پانی، چناب کا پانی اب بھی انڈیا روک کے بیٹھا ہے، بغلیار ڈیم جس کا کیس عالمی عدالت میں لگا ہوا ہے وہ اسی طرح ہمارے اوپر کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ پانی جب روک لیا گیا تو پاکستان کے دریا تو بنجر ہونے ہیں، کشمیر اسی طرح حل طلب ہے۔ اور نمبر 3 یہ جو جہریت انہوں نے کی ہے اس کا حساب۔ دونوں دیشوں کے درمیان جو اصل مدے ہیں وہ اسی جگہ کھڑے ہیں، اور آپ پیپر پہ دیکھیں تو انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ ون ون پوزیشن ہے۔ نہ تو اس نے کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو وڈرا کیا ہے، نہ اس نے سندھ طاس معاہدے پہ کہا ہے کہ نظر ثانی کروں گا، صرف اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا۔ یہ ہے پاکستان کی ٹوٹل انڈیپینڈنس۔ جب تک آپ اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ آپ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں۔ کیا ملا جی؟ 4 دن کی اس جنگ سے کیا ملا؟ اگر ہم نے سیز فائر ہی کرنا تھا اور وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ، آپ ایک چیز اور کو سوچ نہیں رہے، پاکستان کو کون سا ڈیلیگیشن ملنے گیا یا کس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا پاکستان میں سے؟ آرمی چیف، شہباز شریف، زرداری، بلاول، اسحاق ڈار؟ نہیں۔ کون گیا تھا؟ سیکورٹی ایڈوائزر، پاکستان کی جو سلامتی ایڈوائزری کونسل ہے اس کے ہیڈ کو بلایا گیا؟ نہیں۔ کون گیا تھا اور کس کے کہنے پہ پھر یہ سیز فائر ہو گیا؟ مطلب یہ جو دونوں دیش ہیں انڈیا اور پاکستان، یہ دونوں ابھی تک مکمل آزاد نہیں ہوئے، نہ ان کی اپنی خارجہ پالیسی ہے اور نہ ان کی اپنی کوئی داخلہ پالیسی ہے۔ یہ ایسے ہی اپنے لوگوں کو مرواتے رہیں گے، بالکل ہر 6 مہینے بعد، سال بعد، اور جو لوگ ہیں وہ دھمالیں ڈالتے رہیں گے ترانوں کی گونج پہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حقیقت میں یہ ہوتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے۔ کیا یہ جو لڑائی لڑی گئی ہے امریکہ کے کہنے پہ لڑی گئی ہے؟ پھر جو جنرلز ہیں پاکستان اور انڈیا کے، وہ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ ہے پاکستان کی، لیکن اس پوری جنگ میں پاکستان نے ایک دفعہ پھر ٹیبل ٹاک پہ نہ آتے ہوئے یا آتے ہوئے بازی ایک دفعہ پھر ہار چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اعلیٰ سفارتکاری ہے جس کو اسحاق ڈار ڈیل کرے گا یا شہباز شریف ڈیل کرے گا یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو ہیڈ کرے گی، کیا انڈیا سے منواتے ہیں؟ اگر یہ کچھ نہیں منوا سکتے
تو پھر تاریخ لکھے گی اور ضرور لکھے گی، اور تاریخ کا قلم اپنا ہوتا ہے۔ ہمیں اب دہشت گردی نصیب ہوگی اور وہیں تانے ملیں گے۔ خدا کے لیے ہم پہ غداری کے فتوے نہ لگائیے، ہمیں سوال پوچھنے دیجیے کہ ہم حق بجانے